بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ہمیں بتا رہے ہیں، اہل بیت ہمیں سکھا رہے ہیں، لوگوں تمہارے اندر ایک خطرناک بیماری ہے، تمہارے اندر ایک خطرناک چیز ہے جو کینسر سے زیادہ خطرناک بن سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کرو، اور وہ ہے نفس امارہ۔ علم اہل بیت کے ذریعے سے نجات ملے گی۔ میں نے کہا جب انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو انسان کچھ نہیں کر سکتا، تباہی ہے۔ جب انسان کے پاس علم آ جائے گا، اور وہ بھی علم اہل بیت، اور علم اہل بیت کیا ہے؟ علم نبی ہے۔ علم نبی کیا ہے؟ علم خدا ہے، یعنی گویا خدا سمجھا رہے لوگوں یہ جو میں نے تمہارے اندر نفس امارہ رکھا ہے نا، اور آج ہم نے سوال بھی پوچھا کہ بھائی اگر اتنا ہی خطرناک کہ شمر بنا نفس امارہ کی وجہ سے، ابن سعد بنا نفس امارہ کی وجہ سے، بلکہ یہ سنیے شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ شیطان جو سب کو گمراہ کرتا ہے، جو ابھی جیل میں ہے، عید فطر کے بعد آزاد ہو جائے گا، پھر دیکھیں ہمارا حال کیا ہوگا۔ اب بھائی شیطان کو کس نے شیطان بنایا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس امارہ، اتنا خطرناک۔ تو اللہ نے دیا کیوں؟ یہ سوال آپ کا۔ اچھا لیکن دیکھیے جب اللہ نے ہمیں ایک نفس امارہ دیا جو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، تباہی کی طرف لے جاتا ہے، جو کینسر بن سکتا ہے، وہاں اللہ نے ہمارے اندر 4 انبیاء دیے، انر پروفٹس، انر گائیڈز، ہدایت کرنے والے، جس میں سے ایک روح ہے۔ یہاں نفس کہتا ہے جاؤ گناہ کرو، وہاں روح کہتا ہے نہیں، یہ تھوڑی دیر کی لذت ہے، خود کو تباہ نہ کرو۔ یا نفس کہتا ہے نامحرم لڑکی کو دیکھو، وہاں روح کی آواز آتی ہے ہاں شاید تمہیں تھوڑی دیر دیکھنے میں مزہ آئے، لیکن اس کا عذاب اتنا زیادہ ہے کہ قیامت کے دن تمہاری آنکھ میں تیر لگے گا، کیا برداشت کر سکتے ہو؟ اے انسان تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر خود کو برباد نہ کرو۔ یہاں نفس کہتا ہے جاؤ زنا کرو، اللہ اکبر استغفر اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے زنا کہ جب انسان زناکار قبر میں جاتا ہے تو 300 عذاب کے دروازے کھلتے ہیں، اسے تباہ و برباد کر دیتے۔ یا نفس امارہ کہہ رہے جاؤ زنا کرو، وہاں روح کی آواز آتی ہے اے انسان خود کو تباہ نہ کرو، خود کو ذلیل نہ کرو، خود کو برباد نہ کرو۔ زناکار انسان کے اندر سے ایسی بدبو آئے گی قیامت کے دن کہ پوری قیامت والے اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے دور بھاگیں گے۔ 1 منٹ کی لذت، تھوڑی دیر کی لذت کی خاطر خود کو ذلیل و خوار نہ کرو، یہ روح کی آواز ہے۔ لیکن صرف روح نہیں، 3 اور اندر ہمارے ہادی ہیں جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں، گناہ سے روکتے ہیں، غلط کام سے روکتے ہیں۔ اب ہم نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ ہم کو اللہ نے دیکھیں، فرشتوں کو صرف روح ہے، حیوان کو صرف نفس ہے۔ ہاں جی، فرشتہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، حیوان جو ہے وہ تو اس میں نفس ہی ہے، اس میں روح ہے ہی نہیں، تو وہ جناب کس کا باغ ہے جا کے کھا لیتا ہے، کس کا کھانا ہے کھا لیتا ہے، حلال ہے حرام میں کھا لیتا ہے، چیک نہیں کرتا۔ حیوان ہے، اس میں صرف نفس ہے، نفسانیت ہے۔ فرشتے میں صرف روح ہے، فرشتہ گناہ کر نہیں سکتا، حیوان سمجھو نیک کام کر نہیں سکتا۔ ہاں جی، اب ہمیں اللہ نے مختار بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ انسان اگر نفس کو شکست دو، اگر روح کی اطاعت کرو حر کی طرح تو علیہ السلام بنو گے، اور انسان اگر نفس کی اطاعت میں آ گئے، نفس کی باتوں میں آ گئے، نفس کے دھوکے میں آ گئے، نفس کی خیانت کے باتوں میں آ گئے، تو پھر تم تباہ ہو، ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آج کل جوان جم جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ مسلز بنانے کے لیے۔ ہم جب پہلی بار جم گئے تھے، سب سے پہلی بار، بہت پرانی بات ہے، تو پہلے دن وہ ایک روڈ ہوتی ہے جو سب سے پہلے جس پہ کچھ ہوتا نہیں ہے وزن، ہمارے ٹیچر نے کہا، جو ٹرینر تھا اس نے کہا آپ صرف روڈ اٹھاؤ۔ ہم نے کہا اس میں تو وزن ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں تو کوئی وزن نہیں ہے، اس کو اٹھائیں۔ اسی کو جب ہم نے 100 مرتبہ اٹھایا تو درد ہونے لگا بعد میں۔ کبھی کبھی بہت سارے کام آپ کو آسان لگتے ہیں، اس کے بعد آپ جب مسلسل کرتے ہیں تو یہاں پہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے، اس کا اثر نظر آتا ہے۔ پہلے چھوٹا کام نظر آتا ہے آپ کو، اب اس کے بعد کیا ہوا، ہم 2-4 دوست جمع ہو گئے، ہم نے کہا تھوڑا زیادہ سامان اٹھا کے دیکھتے ہیں، زیادہ وزن ڈالا، کوئی 20-30 کلو اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا سکے۔ پھر ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بھائی کون طاقتور ہے، دوسرے نے کہا میں 40 کلو اٹھاتا ہوں، تیسرے نے کہا میں 50 کلو اٹھاتا ہوں، ایسے باتیں ہو رہی تھیں۔ بالکل ایسا واقعہ رسول خدا کے زمانے میں بھی تھا۔ کچھ جوان تھے، جیسے یہ جوان بیٹھے ہیں نا، نوجوان، پتھر اٹھا رہے تھے، بڑا پتھر، ویٹ لفٹنگ کر رہے تھے۔ اس زمانے میں بڑا پتھر اٹھا کے دیکھ رہے تھے ہم میں کون طاقتور۔ اللہ کے رسول نے کہا میں بتاؤں کون طاقتور ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ بتائیں اس سے زیادہ اچھی بات کون سی، آپ بتائیے ہم میں طاقتور کون؟ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم طاقتور ہو یا تم طاقتور، اللہ کے رسول نے کہا تم میں سب سے بڑا طاقتور وہ ہے
جو نفس امارہ کو شکست دے سکتا ہے. کبھی کبھار بڑا باڈی بلڈر ہوتا ہے, بڑا باڈی بلڈر, قد لمبا, 2-2.5 میٹر کا قد, 6 پیک نہیں 16 پیکس بھی بنا دیا ہوگا, ہاں جی, مسلز بھی جناب عجیب و غریب, بڑا, آپ اس کو دیکھ کے ہیرو سمجھیں گے, دنیا اسے ہیرو کہے گی, لیکن اللہ کی نظر میں شاید وہ کمزور ترین انسان, کیونکہ نفس کے سامنے ذلیل ہے. ایک واقعہ سناؤ, بڑا کمال کا واقعہ ہے. ایک بوڑھا آدمی تھا, دکان بند کر رہا تھا. وہ دکان کے شٹر ہوتے ہیں نا جو نیچے کھینچا جاتا ہے, آپ کیا بولتے ہیں دکان کے شٹر کو؟ لیدو, گیدو, ریدو, بس جو بھی, ہاں بھائی, وہ دکان کے شٹر کو نیچے کھینچ رہا تھا. اب کیا ہوا, بوڑھا آدمی تھا تو شٹر کھینچ رہا تھا, نیچے نہیں آ رہا تھا, کمزور ہو چکا تھا. دنیا والے کہہ رہے تھے دیکھو بھائی بوڑھا ہو گیا, کمزور ہو گیا. اب وہاں سے باڈی بلڈر گزرا, جس جوان نے مسلز بنائے تھے گزرا, جس نے 6 پیک بنائے تھے وہ گزرا, اور جناب وہاں سے گزر رہا ہے. اور جیسے دیکھا بوڑھا شٹر کو نہیں کھینچ سکتا, اس نے کہا انکل میں مدد کروں؟ کہا جی بیٹا جوان ہو تم, میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس نے 2 انگلیوں سے یوں شٹر کو نیچے کھینچا. سب نے کہا بھائی یہ جوان طاقتور ہے, وہ تو بوڑھا ہے, جوان کو دیکھو 2 انگلیوں سے اس نے نیچے کر دیا. اب یہ جوان اور بوڑھا دونوں ساتھ چل رہے ہیں, جوان اور بوڑھا دونوں ساتھ چل رہے ہیں, سمجھو یہ الف ہے اور وہ دال ہے, ہاں بھائی, بالکل جھکا ہوا اور بیچارہ مشکل سے چل رہا ہے. یہ جوان اور بوڑھا ساتھ چل رہے ہیں. آگے اچانک ایک بڑی خوبصورت لڑکی آئی, بہت حسین لڑکی آئی. اس بوڑھے نے اپنی نظریں جھکا دی, اس بوڑھے نے اپنی آنکھوں کا شٹر بند کر دیا. جوان پنکھے کی طرح, لڑکی ادھر تو ادھر, لڑکی ادھر تو ادھر. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوان طاقتور, 2 انگلیوں سے اس نے شٹر بند کر لیا. اتنا بھاری شٹر, اتنی مشکل سے لوگ نیچے لاتے, اس نے 2 انگلیوں سے نیچے کر دیا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ جوان کمزور ہے, یہ اتنا چھوٹا آنکھوں کا شٹر بند نہیں کر سکتا, یہ کمزور ہے, یہ نفس کا بیمار ہے. جہاں لڑکی ادھر اس کی نظریں گھوم رہی ہیں. وہ ایک مرتبہ یہ ایک جوان نے مجھے واقعہ بتایا تھا, اس نے کہا میں لڑکیوں کو نہیں دیکھتا کبھی. میں نے کہا ماشاءاللہ بڑا شریف ہے تو, یورپین ممالک کا, ویسٹرن کنٹری کا رہنے والا جوان. اس نے کہا میں کبھی لڑکی کو نہیں دیکھتا. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا موٹیویشن, وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں لڑکیوں کو کیوں دیکھوں, وہ مجھے دیکھیں. اس کا موٹیویشن تھوڑا عجیب و غریب تھا, لیکن کم سے کم اس بہانے سے وہ دیکھتا نہیں تھا. اب دیکھیے یہ انسان بڑا کمزور ہے کہ جناب وہ لڑکی کو دیکھ کے اپنے آنکھ کا شٹر نہیں بند کر سک رہا, آنکھیں نہیں جھکا سک رہا, نظریں نہیں جھکا سک رہا. اور اصل شیطنت اسی سے شروع ہوتی ہے. شیطان سے پوچھا گیا تم انسان پہ کب غالب آتے ہو, تم انسان پہ کب قبضہ کرتے ہو؟ اس نے کہا جب وہ پہلی بار میری بات سنتا ہے, پھر وہ میرا آدمی ہے, وہ میرا نوکر ہے. اسی لیے کہا کہ پہلی بار اس کی بات نہ سنو, پہلی بار اسے ختم کر دو, اس کی بات نہ سنو, نفس کی اطاعت نہ کرو, شیطان کی اطاعت نہ کرو. یہاں نفس نے کہا دیکھو, فوراً کو نہیں دیکھنا. میں کیوں دیکھوں نامحرم کو؟ کسی کی بہن ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے. کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کوئی تمہاری ماں بہن بیٹی کو دیکھے؟ کسی کی بیوی ہے, میں کیوں دیکھوں کسی کی بیوی کی طرف, کیوں کسی نامحرم کی طرف دیکھوں؟ میں غیرت مند ہوں, غیرت مند مرد کبھی کسی کی ناموس کو نہیں دیکھتا. اور یاد رکھیے اگر کوئی مرد کسی کی ناموس کی طرف دیکھتا ہے, اللہ اکبر سنیے, وہی اس کو سزا یہاں دنیا میں ملتی ہے. ایک شخص کا واقعہ ہے, شہید دستغیب نے یا شہید بہشتی نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں. عجیب و غریب واقعہ. ایک سونار تھا, بڑا شریف انسان تھا, سونے بیچنے کی اس کی دکان تھی, اس کی بیوی بھی بڑی شریف تھی. اب سنیے یہ نفس امارہ کیسے انسان کو ذلیل کرتا ہے. اگر نفس کی آپ اطاعت کریں گے کیسے آپ ذلیل اور رسوا اور بدبخت ہو جائیں گے. اب شریف انسان, شریف بیوی, شریف مومن انسان, اور جناب زندگی اچھی پیاری گزر رہی ہے. سونار تھا. ایک دن اس کی دکان پہ کوئی لڑکی کو خاتون آئی, اس نے کچھ چوڑیاں وغیرہ لی, تو اس نے کہا میں تمہیں پہنا دوں. اب یہ نامحرم ہے, تم کیسے پہناتے ہو؟ شیطان کا دھوکا تھا, نفس امارہ کا دھوکا, اور اس نے اس نامحرم کے ہاتھوں میں چوڑیاں پہنائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اتنا بڑا گناہ. اب کیا ہوا؟ اللہ فوراً یہاں سزا دیتا ہے. اب کیا ہوا؟ اس کے گھر میں پرانے زمانے کا واقعہ ہے, ایک آدمی پانی لاتا تھا, کئی سالوں سے اس کے گھر میں پانی لاتا تھا, اور وہ سر اٹھا کے اس کی بیوی کو دیکھتا بھی نہیں تھا. اس دن کیا ہوا؟ وہ پانی لاتا ہے, آتا ہے, اس کی بیوی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے, پھر اچانک ڈر کے بھاگ جاتا ہے. اب اس کی بیوی دیندار تھی, اس کی بیوی کو پتا تھا کہ جب یہاں کسی کی نامحرم کسی کی بیوی کو دیکھو گے, کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھو گے, وہی سزا تمہیں یہاں ملے گی. اس نے جیسا میاں واپس آیا, قسم کھا کے کہی, بتاؤ آج تم نے کیا غلطی کی؟
میاں نے کہا کیا مطلب؟ کہا مجھے بتاؤ آج تم سے کیا خطا ہوئی، کیونکہ میں نے روایت میں سنا ہے یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا یہاں ملتی ہے، بتاؤ تم نے کیا گناہ کیا؟ کہا دکان پہ ایک لڑکی کو ہاتھ لگایا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہا تیری بیوی کو جس نے آج تک سر اٹھا کے کبھی نہیں دیکھا اس نے آ کے تیری بیوی کو ہاتھ لگایا، یہ سزا تمہیں ملی، تمہاری بے غیرتی کی سزا یہی تمہیں ملی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ نفس دھوکہ دیتا ہے، نفس خیانت دیتا ہے، نفس تمہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اور میں نے کیا کہا، نفس صرف آپ کا دشمن نہیں، عیسائی کا بھی دشمن ہے، یہودی کا بھی دشمن ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں بھی آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ نفس صرف آپ کی آخرت تباہ نہیں کرتا، آپ کی دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے۔ کئی مرتبہ مومنین کہتے ہیں ہمارا جاب انٹرویو تھا سمجھیے 9 بجے، ہم نے الارم رکھا تھا کہ ہم 8 بجے اٹھیں گے، نہائیں گے دھوئیں گے، فریش ہو کے جائیں گے، اور جناب ہم بار بار وہ اسنوز کرتے گئے۔ اب پتہ ہے یہ جو الارم ہے نا اس میں 2 چیزیں، ایک اسنوز ایک ڈسمس۔ اسنوز یعنی 5 منٹ کے بعد اٹھ جاؤں گا، ڈسمس یعنی اٹھنا ہی نہیں ہے۔ نفس امارہ ابتدا میں نہیں کہتا میں نے نماز نہیں پڑھنی، نفس امارہ ابتدا میں نہیں کہتا میں نے گناہ کرنا ہے، نفس امارہ ابتدا میں کہتا ہے یہ تھوڑی دیر، تھوڑا مزہ لے لو، تھوڑی دیر، یہ تھوڑا خطا۔ نماز فجر کے لیے آپ الارم رکھتے ہیں، ہاں جی بجتا ہے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ مومن آدمی ہیں، نماز شب پڑھنے والے انسان ہیں۔ اب آپ نماز فجر ڈائریکٹ آپ سے نفس امارہ قضا نہیں کروائے گا، نفس امارہ کہے گا اسنوز کر دو، اونلی 5 منٹس۔ ہاں جی یہ جو بچے امی کو کہتے ہیں امی مجھے 5 منٹ اور سونے دو، یہ نفس امارہ کا دھوکہ ہے۔ میں نماز پڑھنی ہے، یہ 5 منٹ سو کے کیا ملے گا؟ نماز پڑھو، سونا ہے تو بعد میں سو جاؤ۔ ہاں جی یہ جو 5 منٹ اسنوز کرتے ہیں نا، آپ جتنے مومن بیٹھے ہیں نا، مجھے لگتا نہیں ہے جو نماز کے لیے جو الارم آپ نے رکھا ہو پہلی مرتبہ آپ ڈسمس کریں، پہلی مرتبہ آپ اسنوز کریں گے۔ نفس آپ کو کبھی ڈائریکٹ گناہ کا نہیں لے جاتا، نفس کبھی آپ کو ڈائریکٹ گناہ کی طرف نہیں لے جاتا۔ نفس پہلے خیانت، ٹرکس استعمال کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، آپ کو ایک چیز اچھی شو کر کے دکھاتا ہے، نہیں اب 5 منٹ سونے میں کیا حرج ہے؟ آپ اتنا 5 منٹ سوتے ہیں، نماز قضا ہو جاتی ہے، جاب انٹرویو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک ہے، دنیا آپ کی تباہ، آخرت آپ کی تباہ۔ جتنی آپ نے محنت کی، بڑی مشکلوں سے آپ کو جاب انٹرویو ملا اور وہ پورا آپ کو چلا گیا۔ آپ کی دنیا کا بھی دشمن نفس امارہ، آپ کی آخرت کا بھی دشمن نفس امارہ۔ اب ہم نے کہا کہ اس نفس امارہ کو شکست دینے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک آسان نسخہ بتایا کہ جناب 100 مرتبہ صلوات پڑھو، 170 مرتبہ یا نور و یا قدوس پڑھو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھو، اور 100 مرتبہ آخر میں صلوات پڑھو۔ بڑا آسان۔ اور دوسرا جو کہ 40 دن کا نسخہ آپ لوگ کر رہے ہیں، جن کو انشاءاللہ تعویذ ملے گا، وہ کیا ہے؟ نماز استغفار۔ لیکن سنیے اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، اتنا فائدہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے فائدے کا صحیح علم ہو جائے، 3 مرتبہ نہیں 5 مرتبہ آپ خود نماز استغفار پڑھیں گے۔ ایک بہت بزرگ ایران کے عالم بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ایک کلپ مشہور ہو گئی تھی نماز استغفار کی، ایران کے عالم بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو بتایا تھا نماز استغفار پڑھو، لیکن میں خود بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ مشہد میں بیٹھا تھا مولا رضا کے حرم میں، مولا سے فقیری کر رہا تھا، میں نے کہا مولا مجھے مالی مشکل، تھوڑی مدد فرمائیے۔ سنیے نماز استغفار کا فائدہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے خود ایک، میری مشہور ہو گئی تھی کلپ، اور سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے اور عمل کرتے تھے، میں بھول گیا عمل کرنا، اور میں بیٹھا تھا امام رضا کے حرم میں، میں نے کہا مولا رضا مجھے مالی بڑی مشکل ہے، آپ مدد فرمائیے۔ کہا میں جیسے دعا کر رہا تھا نا، ایک عالم دین انڈیا کا میرے پاس آ کے بیٹھا، انڈین عالم دین، اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، اس نے کہا جیسے مجھے کہتے ہیں نا سلوات کا مولوی آپ لوگ ہیں، تو اس کو اس نے دیکھ کے کہا نماز استغفار کا مولوی؟ اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا آپ کی کلپ جو ہے نا نماز استغفار والی میں نے دیکھی، میں 0 پتی تھا کروڑ پتی بن گیا ہوں۔ ابھی عالم دین کہتے ہیں مجھے جو ہے نا امام رضا نے گویا سمجھایا کہ بھائی وہ جو دوسروں کو بتایا ہے نا وہ خود شروع کر دے۔ اب یہ انڈیا کا عالم اس ایرانی عالم دین کو کہتے ہیں مولانا بات یہ تھی کہ میں غریب طالب علم تھا، کرائے کا پیسہ نہیں تھا، اب کیا ہوا آپ کی کلپ جناب ہماری نظروں سے گزری۔ کہا مولانا ہم نے نماز استغفار پڑھنا شروع کر دی۔ کہا 5 منٹ کا ٹائم لگتا ہے۔ میں نے کیا کہا نماز استغفار کا طریقہ آسان ہے، الحمد کے 2 رکعت نماز ہے، نماز جعفر تیار کی طرح۔ ہاں بھائی الحمد کے بعد سورہ قدر کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم وبحمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صرف استغفر اللہ۔ رکوع کا ذکر اس کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، جب کھڑے میں 15 مرتبہ استغفر اللہ، رکوع کے ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ، کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ 10 مرتبہ استغفر اللہ، سجدے میں گئے 10 مرتبہ استغفر اللہ سجدے کے ذکر کے بعد، سجدے سے سر اٹھا 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سجدے میں گئے سجدے کا ذکر 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر سر اٹھایا 10 مرتبہ استغفر اللہ، پھر کھڑے ہو گئے اور پھر دوسری رکعت میں بھی بالکل اسی طرح۔ بہت آسان ہے، 5 منٹ کا نا۔ کہا مولانا اب یہ انڈین مولانا ایرانی مولانا کو بتا دیں، کہتے کہ مولانا میں نے نماز پڑھنا شروع کی، میرے پاس کرائے کا بھی پیسہ نہیں تھا۔ کہا جب سے میں نے اور میری بیوی نے، میں نے بیوی کو کہا آپ بھی پڑھو، کہا جب سے میں نے پڑھنا شروع کیا نا
اللہ نے اتنی برکت دی. کہتے ہیں ابھی انڈیا میں میرے 2 گھر ہیں, کا قم میں میرا 1 گھر ہے, ابھی مشہد میں 1 گھر خریدنے آیا ہوں. کہا میں نے اپنے بچوں پہ جو بالغ بچے ہیں ان پر واجب کر دیا ہے گھر میں کہ نماز فجر کے بعد 1 مرتبہ نماز استغفار پڑھنا, ظہر عصر کے بعد 1 مرتبہ نماز استغفار پڑھنا, مغرب عشاء کے بعد 1 مرتبہ نماز استغفار پڑھنا. کہا نماز استغفار معجزہ ہے. اب نفس کو شکست دینے کے لیے بہترین ہے, اللہ کے رسول کا نسخہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا اگر تم چاہتے تمہاری ساری مشکلات 1 گو میں ختم ہو جائیں تو نماز استغفار کی عادت ڈال دو. اور اس کا بہترین جیسے میں نے کہا وقت کیا ہے, جمعے کی سحر. لیکن آیت اللہ بہجت ہر سحر کو پڑھتے تھے. آپ کوشش کریں شب قدر ہے آج انشاءاللہ آج پڑھیں اور ہر رات اسے پڑھیں. اور وہ جو تعویذ کی ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں مومن اور مومنات, ان کو میں نے ڈسکاؤنٹ دے دی کہ بھائی صرف 1 مرتبہ ہر روز 40 دن تک نماز استغفار پڑھیں. لیکن وہ مومنین جن سے میں نے کل وعدہ لیا تھا, آج دیکھیں ہمارے پاس شاید 2-4 منٹ ہیں, آج کون کون مومنین اس نسخے پہ عمل کریں گے نفس کو شکست دینے کا. 100 صلوات, 170 یا نور و یا قدوس, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, 100 مرتبہ استغفر اللہ, اور 100 مرتبہ پھر آخر میں صلوات. جو مومن وعدہ کرتے ہیں آج ہاتھ اٹھائیں. کل تو 3-4 مومنین تھے, آج بیٹے نے ہاتھ اٹھائے پھر اس نے نیچے کر دیا. ہاں جی, اور کوئی اس پہ بھی ہم اگر آپ کہیں تو کوئی تعویذ ایک اسپیشل ہے وہ رکھ سکتے ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں بغیر تعویذ کے آپ لوگ کچھ اس پہ ہمت کریں. مشکل کام نہیں ہے. کل جب اذان آ رہی تھی نیچے نماز کے لیے ہم گئے تھے نا, جب تک مولانا صاحب اذان اور اقامت دے رہے تھے اس میں نے 100 استغفار اور 100 لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. اتنا یعنی 5-10 منٹ کا کام ہے. تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. عباس بھائی ماشاءاللہ آپ نے اٹھا لیا. بھائی کم سے کم جو کمیٹی والے ہیں وہ تو اٹھائیں. 2 لوگوں نے اٹھایا تاکہ دوسروں کو ہمت ہونا. 2 لوگوں نے آج اٹھایا. ہاں بھائی, اور کوئی جتنے لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر تیسرے بھائی نے اٹھا لیا. ہاں بھائی, مشکل کام نہیں ہے, اس میں فائدہ آپ کا ہے. لیکن اب وہی بات ہے کہ انسان اس فائدے کو جب تک فیل نہیں کرے گا تب تک وہ اس کو محنت سمجھے گا اور تکلیف سمجھے گا. لیکن انشاءاللہ کہ اللہ آپ کو ہمت دے. میں ہر روز اسی طرح پوچھتا رہوں گا, شاید آخری دن تک کچھ آپ لوگوں میں وہ آ جائے کہ چلو مولانا صاحب ہر روز پوچھ رہے ہیں تو اب تو ہاتھ اٹھا ہی نہیں. ہاں جی, اور پھر ایسے جب ہاتھ اٹھا لیا یعنی وعدہ کر لیا, اور مومن وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو انشاءاللہ سوچ سمجھ کے ہاتھ اٹھائیے. اب تو میں انشاءاللہ پرسنل بھی ایک سے پوچھوں گا جن کو جانتا ہوں کہ بھائی تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا. بلند ترین صلوات.